نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے پروردگار، جو کوئی بھلائی آپ مجھ پر نازل کر دیں میں اس کا محتاج ہوں، آمین۔ آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ اہم دعا بیان کی جا رہی ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 25، قال رب اشرح لی صدری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ آیت نمبر 26، ویسر لی امری، اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ آیت نمبر 27، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ یعنی لکنت کو کھول دے۔ آیت نمبر 28، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے توحید کی دعوت دینے کا حکم ملا تو انہوں نے سوچا کہ ان کے سر ایک عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ایک طرف تو بحیثیت انسان انہیں اپنی بے بسی اور بے سر و سامانی یاد آ رہی تھی، تو دوسری طرف فرعون جیسے عظیم بادشاہ کی قوت اور طاقت اور اس کا جاہ و جلال ان کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا، اور اس کے غرور اور تکبر اور کفر و سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا تھا اور خود معبود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پیغام بری کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں بہرحال میں یہ کام کرنا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے، مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسے آسان کر دے، اس لیے کہ تیری نصرت، تیری مدد کے بغیر اتنی بڑی ذمہ داری میرے یہ ناتوان کندھے برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میری زبان کی جو لکنت ہے اسے دور فرما دے، تاکہ میں فرعونیوں کے سامنے آپ کی دعوت پیش کر سکوں اور وہ میری بات سمجھ سکیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے اپنے منہ میں چنگاری ڈال لی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں یہ لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ جب رسالت کی ذمہ داری ان کے سر پر آئی تو سوچا کہ اس کام کے لیے تو فصیح، بلیغ اور قادر الکلام آدمی کی ضرورت ہے، یعنی جو بہت روانی سے گفتگو کر سکے، بہت فصیح گفتگو کر سکے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تو وہ لکنت جاتی رہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی مانگ پوری کر دی گئی۔ اور جو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بھائی ہارون کو بھی اس ذمہ داری کے اٹھانے میں میرا شریک بنا دے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ تقریر کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 29، وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے خاندان میں سے۔ وزیر کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، یعنی ذمہ داریوں میں مدد کرنے والا اور سہارا بننے والا۔ آیت نمبر 30، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، یعنی آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وزارت کے لیے اپنے بھائی کا نام خود ہی تجویز کیا کہ ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ آیت نمبر 31، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ آیت نمبر 32، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے اس کام میں شریک بنا دے۔ آیت نمبر 33، کَإِ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ۔ آیت نمبر 34، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا،
اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ۔ آیت نمبر 35، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی تو ہمارے حالات کا چشمدیدہ گواہ ہے۔ پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرے خاندان والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے میں میرا شریک اور مددگار بنا دے، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں اور تجھے خوب یاد کریں، اور تو ہمارے حالات سے باخبر ہے اور جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آیات 33 اور 34 جن میں ذکر الہی اور تسبیح کا ذکر ہے، تو یہ تسبیح اور ذکر الہی کی فضیلت کی بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے اسے وسیلہ بنایا۔ اگرچہ تسبیح اور ذکر تنہا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اچھے رفقا میسر ہوں، ماحول سازگار ہو، تو یہ رفاقت خود بخود اس تسبیح اور ذکر کا داعیہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 36، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، تمہیں عطا کر دیا گیا ہے جو تم نے طلب کیا تھا، یعنی جو آپ نے مانگا تھا وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، ان کا شرح صدر کر دیا، ان کی مدد اور نصرت کا وعدہ کر دیا، ان کی زبان کی جو گرہ تھی یا لکنت وہ جاتی رہی، اور ان کے بھائی ہارون کو جو ان سے عمر میں بڑے تھے نبی بنا کر فرعون کے سامنے دعوت پیش کرنے کی ذمہ داری میں ان کا شریک اور مددگار بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آپ نے مجھ سے مانگا وہ سب میں نے آپ کو عطا کر دیا۔ یہاں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ صدق دل سے اور خلوص نیت سے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 37، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم تو تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مزید اطمینان بخشنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اس سے پہلے بھی آپ کی طلب اور دعا کے بغیر آپ کو بہت سی نعمتوں سے نواز چکا ہوں، اب جب کہ آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی مانگ پوری کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر مانگے بچپن سے لے کر نبی ہونے تک کے زمانے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا تھا ان کا ذکر مختصراً یوں ہے۔ نمبر 1، ان کی والدہ کو بذریعہ احلام حکم دیا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر سمندر کے حوالے کر دیں۔ نمبر 2، اللہ نے بچپن میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی، جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ نمبر 3، ان کی پرورش اللہ کی حمایت میں ہوتی رہی۔ نمبر 4، انہیں ان کی ماں کے پاس دوبارہ پہنچایا گیا۔ نمبر 5، 12 سال کی عمر میں غلطی سے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا تو اللہ نے فرعونیوں سے انہیں بچا لیا اور ان کا گناہ معاف کر دیا۔ نمبر 6، رسول ہونے سے پہلے جب بھی کسی آزمائش میں پڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دی۔ نمبر 7، ایک قول کے مطابق 20 سال اور ایک دوسرے قول کے مطابق 28 سال مدین کے مرد صالح شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور ان کی لڑکی سے شادی کی۔ نمبر 8، اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنایا تاکہ بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ ان نعمتوں کا مختصراً ذکر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بغیر کسی دعا کے
اور بغیر مانگنے کی عطا فرمائی تھی۔ آیت نمبر 38۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے، یعنی اب ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کو اس وقت ہم نے کیا وحی کی تھی۔ فرعون کو کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت ختم کرے گا، اس لیے اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون کے آدمی قتل کر ڈالیں گے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام کیا، یعنی وحی کی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ آیت نمبر 39۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اس کو ایک صندوق میں بند کرو پھر اسے دریا میں ڈال دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے اپنی جانب سے تمہارے چہرے میں لوگوں کے لیے محبت پیدا کر دی ہے، اور میں نے چاہا کہ میری خاص نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر اپنے خالق اور مالک پر بھروسہ کرتے ہوئے سمندر میں ڈال دے، تاکہ سمندر اللہ کے حکم کے مطابق اس صندوق کو اس جگہ پہنچا دے جہاں فرعون نہایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، صندوق تیرتا ہوا اس نہر تک پہنچ گیا جو سمندر سے نکل کر فرعون کے محل تک پہنچتی تھی۔ جب اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون نے وہ صندوق دیکھا تو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ اس میں بچے کو پا کر اللہ کی مشیت کے مطابق فرعون بہت خوش ہوا۔ اللہ نے اس کے اور دوسروں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیوست کر دی تاکہ اللہ کے حفظ و امان میں فرعون کے گھر میں ہی ان کی پرورش ہو۔ آیت نمبر 40۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اپنی والدہ کی ہدایت کے مطابق صندوق پر نظر رکھے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور صندوق کے شاہی محل میں پہنچنے کی خبر بھی اسی بچی کے ذریعے والدہ کو مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں بچے کو فوری طور پر دودھ پلانے کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے منع کر دیا۔ جب بہت سی عورتیں بلائی گئیں اور وہ سب کی سب آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے میں ناکام رہیں تو آپ کی بہن جو یہ سب دیکھ رہی تھی بول پڑی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، تو اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے؟ آپ کی بہن نے اپنی ہی والدہ کے بارے میں ان کو مشورہ دیا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کا دودھ فوراً پی لیا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور غم نہ کھائے۔ چنانچہ ماں کی ممتا کی تسلی اور تسکین کے لیے
بچے کو واپس والدہ کی گود میں پہنچا دیا گیا۔ یعنی اللہ کو اپنے بندوں کے جذبات اور احساسات کا کس حد تک پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ پھر جب آپ جوان ہوئے اور مصر میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی اور پھر ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ فَلَبِثْتَ السِّنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے۔ آپ علیہ السلام کے مدین پہنچنے اور وہاں ٹھہرنے کے بارے میں یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے، بس یہاں ایک مختصر بیان ہے اور یہاں صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل سورہ القصص میں آئے گی۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق اے موسیٰ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت آپ کا یہاں پہنچنا کسی حسن اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق آپ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ آئیے اس آیت کی مزید تفصیل پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر پہنچ گئے تو وہ اور اس کی بیوی ان سے خوب محبت کرنے لگے، لیکن اللہ کی مشیت کے مطابق وہ کسی بھی دودھ پلانے والی دائی کا دودھ پینے سے منہ بند کر لیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 12 میں فرمایا، ہم نے ان پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ ان کی بہن مریم بنت عمران جو لمحہ بر لمحہ ان کی خبر لے رہی تھیں، جب سنا کہ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کسی دودھ پلانے والی کی تلاش میں ہیں، تو کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کو ایک دائی کا پتہ دوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کی پرورش بھی کرے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ میری ماں ہے جس کی گود میں اس وقت میرا 1 سال کا بھائی ہارون ہے۔ چنانچہ جب انہیں بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کا دودھ پینے لگے۔ اس طرح اللہ نے انہیں ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور بچے کو سمندر میں ڈال دینے کی وجہ سے انہیں جو غم لاحق ہوا تھا اس کا ازالہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ انہوں نے فرعون کے گھر میں بڑے ہو کر ایک قبطی کو غلطی سے قتل کر دیا تھا، تو سبھی فرعونی ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلے اور اللہ نے ان کا یہ گناہ معاف کر دیا اور نبی ہونے سے پہلے ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور ہر بار اللہ نے ان کی مدد کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مظلوم اسرائیلی کو ایک ظالم سے بچانے کے لیے اسے ایک مکہ مارا تھا۔ ان کا مقصد اس سے ظلم سے باز رکھنا تھا، قتل کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن وہ مکے ہی سے مر گیا۔ اور جب فرعونیوں کے ڈر سے بھاگ کر وہ مدین پہنچے تو مرد صالح شعیب نے سارا ماجرا سن کر کہا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں آ کر ظالموں سے تم نجات پا چکے ہو۔ چنانچہ وہاں 20 سے 28 سال شعیب کے زیر تربیت رہے، پھر حکمت الہی کے تقاضے کے مطابق وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر چلے اور کوہ طور کے پاس پہنچے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا کی اور ان سے ہم کلام ہوا۔ کوہ طور تک اس وقت ان کا پہنچنا اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا، جس کی انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، گئے تھے آگ کو پیغمبری عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 41۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے۔ میں نے آپ علیہ السلام کی شخصیت کو خصوصی طور پہ تیار کیا ہے، شاہی محل کے اندر مخصوص ماحول میں آپ کی پرورش کرائی اور بعض خصوصی صلاحیتیں آپ کی شخصیت میں پیدا کی، اس لیے کہ مجھے آپ سے ایک بڑا کام لینا ہے
اور یہ بھی فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے اور مختلف مراحل سے گزار کر آپ کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل بنایا تاکہ میرا پیغام فرعون اور بنی اسرائیل تک پہنچائیں۔ فرعون کو میری عبادت کی دعوت دیجیے اور بنی اسرائیل کو بھی مجھ پر ایمان لانے اور عمل صالح کی دعوت دیجیے تاکہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہو۔ یہ عظیم کام تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لینا تھا۔ آیت نمبر 42۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا۔ آیت نمبر 43۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 44۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو دیکھو اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا ڈرے۔ آیت نمبر 42 سے لے کے 44 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون جن کے لیے آپ نے دعا کی، میرے دونوں معجزات لے کر جن کا ظہور میری قدرت سے آپ کے سامنے ہو چکا ہے، دعوت کے لیے آگے بڑھیے اور آپ دونوں پر اب تک جو میں نے احسانات اور انعامات کیے ہیں انہیں یاد رکھیے اور تبلیغ رسالت میں محنت اور تندہی سے کام لیجیے۔ پھر فرمایا کہ آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے جس نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی ہے اور اپنے آپ کو ایک بندہ عاجز اور عابد ثابت کرنے کی بجائے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور دیکھیے آپ دونوں کا بیان کرنے کا اسلوب نرم ہونا چاہیے، اس لیے کہ نرم گفتگو بڑے ظالموں اور سرکشوں کو بھی بسا اوقات موم کر دیتی ہے۔ یعنی یہاں ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب کسی سے گفتگو کی جائے، کسی بات کے لیے کسی کو راضی کرنا ہو، چاہے وہ دین کی دعوت ہو یا دنیا کی دعوت، اس کے لیے ہمیں اپنے لہجے کو نرم، گفتگو ہماری بہت اچھی طریقے سے اور خوش بیانی سے ہونی چاہیے اور لہجہ بھی ہمارا بالکل نرم ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل آیت نمبر 125 میں فرمایا، اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے، شاید کہ آپ دونوں کی باتیں اسے غور و فکر پر مجبور کر دیں اور وہ ایمان اور ہدایت کی راہ اپنا لے، یا ڈرے کہ اگر کفر اور ظلم پر مصر رہا تو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا۔ آیت نمبر 45۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا۔ آیت نمبر 46۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، فرمایا تم ڈرو نہیں، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں ہر بات سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم پانے کے بعد جب حالات پہ غور کیا تو اپنی بے بسی، اپنی بے کسی اور فرعون کی قہر اور جبروت کا تصور کیا اور اس کی شان و شوکت اور اس کی عظمت، تو انسانی فطرت کے مطابق وہ تھوڑا ڈرے اور اس کے بعد اپنے رب سے انہوں نے اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ غضب میں وہ ہمیں قتل نہ کر دے یا کوئی سخت سزا نہ دے دے،
یا اس کی سرکشی اور بڑھ جائے اور تیری شان اور عظمت کے خلاف کوئی بات کرنا بیٹھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان دلایا اور کہا کہ ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں، میں آپ دونوں کے ساتھ رہوں گا۔ آپ دونوں اور اس کے درمیان جو گفتگو ہوگی اور جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوگا میں اسے سنوں گا اور دیکھوں گا اور آپ دونوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس لیے آپ دونوں اس کے پاس جائیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تسلی دی تاکہ ان کا ڈر اور خوف جاتا رہے۔ آیت نمبر 47 فَأْتِيَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ۔ قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے اور سلامتی ان پر جو ہدایت کا اتباع کریں۔ آیت نمبر 48 إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ دونوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغامبر ہیں، تمہارے پاس اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ تم بنی اسرائیل کو قید و بند سے آزاد کر دو اور انہیں عذاب دینا بند کر دو اور ہمارے ساتھ انہیں ہمارے وطن فلسطین جانے دو، اور یہ بھی کہیے کہ ہمارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہمارے رسول ہونے کی دلیل یعنی معجزے موجود ہیں۔ حکمت سے کام لیجئے اور اس سے کہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے بھیجے ہوئے دین کی پیروی کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور جو اس کی نشانیوں کی تکذیب کرے گا یعنی جھٹلائے گا اور اس کے دین سے روگردانی کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ آیت نمبر 49 قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرعون نے ان دونوں کی پوری تقریر سننے کے بعد کہا کہ ہم تو کسی ایسے رب سے واقف نہیں ہیں جس کے بارے میں تم دونوں بات کر رہے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ آیت نمبر 50 قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کی رہنمائی کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ دار تھا اس لیے اس نے کہا کہ میرے سوا تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک مخلوق کو اس کی مخصوص شکل و صورت میں پیدا کیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت ہے کہ جس مخلوق کے لیے جو بناوٹ مقرر کر دی اس کو اسی کے مطابق کائنات میں اپنی ڈیوٹی بجانے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ مثلاً سورج کو کائنات میں روشنی اور حرارت پیدا کرنے کے لیے ایک خاص بناوٹ عطا فرمائی، تو اسے یہ طریقہ بھی سکھا دیا کہ وہ کس طرح اپنے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کے ساتھ گردش کرے۔ اسی طرح ہر جاندار کو یہ سکھایا کہ وہ کس طرح چلے اور کس طرح اپنی غذا حاصل کرے۔ جیسے مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے اور کسی کے سکھائے بغیر تیرنا شروع کر دیتا ہے، پرندے ہوا میں اڑنا خود بخود سیکھ لیتے ہیں،
غرض ہر مخلوق کو اس کی ساخت کے مطابق زندہ رہنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی اگر ہم تمہارا یہ دعویٰ تسلیم کر لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو اور تمہاری پیروی میں ہی ہدایت ہے، تو پھر ہمارے آباء و اجداد اور دوسری قومیں جو ہم سے پہلے فوت ہو گئی ہیں اور ہماری کئی نسلیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں اور وہ اسی طریقے پر فوت ہوئے جسے تم گمراہی قرار دے رہے ہو، تو ان سب لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ ان سب کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بڑا ٹیڑھا سوال تھا جس کا جواب بڑے حکیمانہ انداز میں دینے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال حکمت سے جواب دیا، جو آیت نمبر 52 میں ہے۔ آیت نمبر 52۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر ہے، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ میرا رب ہی جانتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس اللہ کی طرف سے دعوت لے کر کوئی رسول نہیں آیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میرا رب ان تمام لوگوں کے حالات سے خوب واقف ہے، نہ تو اس سے غلطی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، چنانچہ ان کے بارے میں وہ خود ہی مناسب فیصلہ کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اور اس کے درباریوں کو یہ جواب دینے کے بعد اپنی تقریر جاری رکھی، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ آیت نمبر 53۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے چلنے کے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس پانی سے نکالے طرح طرح کے نباتات۔ آیت نمبر 54۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِأُولِی النُّہَىٰ، کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ ان کا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، انہیں روزی دی ہے اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، تو وہ لاجواب ہو گیا اور شکست خوردہ ہو کر کہنے لگا کہ ان گزشتہ قوموں کے بارے میں تم کیا کہو گے جو بتوں کی پوجا کرتی تھیں، جیسے نوح، ہود، لوط اور صالح کی قومیں، جو ایک اللہ پر ایمان نہیں لائیں اور بتوں کی پرستش کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان تمام قوموں کے اعمال کا اللہ کو پورا پورا علم ہے، ان کا ہر قول اور عمل ان کے نامہ اعمال میں محفوظ ہے، اور وہ روز قیامت انہیں ان کا بدلہ چکائے گا۔ میرے رب کے دائرہ علم سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خارج نہیں، نہ ہی وہ کوئی چیز بھولتا ہے۔ میرا رب ان دونوں عیوب اور دیگر تمام نقائص سے یکسر پاک ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا تاکہ تم اس پر زندگی گزار سکو، اور میرا رب وہ ہے جس نے زمین پر تمہارے لیے راستے ہموار کر دیے ہیں تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو، اور میرا رب وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور جس سے نہریں بہتی ہیں اور کنویں بھرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ختم ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اپنی وحدانیت پر ایمان لانے کی نصیحت کے طور پر فرمایا،
ہم ہی اس پانی کے ذریعے انواع و اقسام کے پودے، پھل اور درخت وغیرہ پیدا کرتے ہیں، جو رنگ، مزہ، بو اور دیگر اوصاف اور خصائص میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل تقاضا کرتی ہے کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ اور ان پودوں اور پھلوں میں سے جو تمہارے کھانے کے ہیں انہیں خود کھاؤ اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی انہیں کھلاؤ۔ تمام اعمال اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہر بات پر قادر ہیں۔ ہمارا علم ہر شے کو محیط ہے اور ہماری رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، اس لیے صرف ہم ہی عبادت کے مستحق ہیں، لیکن ان دلائل سے صرف اہل عقل اور دانشی مستفیض ہوتے ہیں۔ اہل عقل کے لیے قدرت کی تمام نشانیاں، اللہ کی خدائی، اس کی وحدانیت اور اس کے وجود کی دلیل ہے۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔